الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراشون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرتا ہے بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو بکھیر دیتی ہیں پھر جو بوجھ کو اٹھاتی ہیں پھر وہ جو آسانی سے چلتی ہیں پھر وہ جو اہم معاملات کی تقسیم کرتی ہیں. یقین جانو تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچا ہے. یقین جانو جزا اور سزا واقعی طور پر ہو کر رہے گی. قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو راستوں والا ہے کہ یقیناً تم الگ الگ باتوں کے اندر منقسم ہو. آخرت کے معاملے میں منہ نہیں پھیرتا مگر وہ جو حق سے پھیر دیا گیا ہو. خدا کی مار ہو ان لوگوں پر جو دین کی باتوں کے اندر اندازہ لگاتے ہیں. یہی ہے وہ لوگ جو ایسی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ بالکل خود کو بھلا دیا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا. یہ وہ دن ہوگا
جس دن آگ پر ان کو تپایا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ قیامت جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ یقین جانو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کا پروردگار ان کو جو کچھ دے رہا ہوگا وہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے۔ یقین جانو اس سے پہلے وہ اچھائیاں کیا کرتے تھے، رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور آرام کرتے تھے، اور دن کے وقت، صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ ان کے اموال کے اندر مانگنے والے اور محروم قسم کے لوگوں کا حق ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، زمین کے اندر اللہ پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ خود تمہاری جانوں کے اندر اللہ پر دلالت کرنے والی نشانیاں بہت موجود ہیں، تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ آسمان کے اندر تمہارا رزق بھی ہے اور وہ وعدہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آسمان کے رب کی قسم، زمین کے رب کی قسم، یہ قرآن بالکل حق ہے، اس طرح ہی حق ہے جس طرح تم زبان سے باتیں کرتے ہو۔ میں اللہ کا نہایت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر 3 سال کے بعد سورہ ذاریات کی تفسیر شروع کرنے کا موقع ملا۔ اس پر میں جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کروں، جتنا زیادہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا کم ہے۔ دراصل کسی کی نیکی ہوتی ہے جو کام آتی ہے، اس میں نہ میرا کچھ کمال ہے نہ آپ لوگوں کا کچھ کمال ہے۔ یہ طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ ہمارے باپ داداؤں کے اندر یا خود اس محلے کے اندر کچھ اللہ والا ایسا ہوگا جس کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو قبول کرے اور ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، کیونکہ حقیقی کام وہی ہوتا ہے جو اخلاص والا ہوتا ہے۔ اگر دکھاوا مقصود ہو تو پھر یہ تو ایک طرح کا شرک ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جن کو اللہ نے بنائی، حالانکہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ کی۔ ہمارا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنے ہی کا ہو۔ یہ سورت، اس کا نام ہے سورہ ذاریات۔ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے اندر 3 رکوع ہیں۔ آیتوں کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 60۔ الفاظ اگر اس سورت کے شمار کیے جائیں تو تعداد نکلتی ہے 360، اور حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 1287۔ یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے کہ ایک ایک حرف بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں 10 اجر دیتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک چیز ہم دیں گے تو بدلے میں ہم کو ایک چیز ملے گی، بہت تو 2 چیزیں ملتی ہے، بہت تو 3 چیزیں ملتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لفظ پر نہیں، ہر حرف پر ہمیں 10 اجر دیتا ہے، اور وہ بھی کم سے کم۔ تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں کم سے کم اجر جو کھاتے کے اندر جمع ہوتا ہے وہ ہے 12,870۔ پھر جتنا زیادہ اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جتنا زیادہ دل کے اندر ہوگا، اللہ پھر وہ اجر بڑھاتے ہیں، اور اس کا یقینی عدد کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سورت کے اندر بنیادی موضوع آخرت کے بارے میں لوگوں کو کچھ باتیں سکھانا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہے، گزری ہوئی قومیں جو تھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا کیا حشر ہوا، وہ سب مضمون اس سورت کے اندر بیان ہونے والے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی شروع میں، اور پھر یہ بات ثابت کی کہ دیکھو جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور قیامت کے دن
اچھے کام آپ نے کیے ہوں گے تو آپ کو اچھا اجر ملے گا، نے برے کام تم نے کیے ہوں گے، پاپ تم نے کیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر پاپ کا بدلہ دے گا۔ قرآن کے اندر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے بھلائی کی ہوگی، ایک ذرہ، راستے سے کچرا بھی اس نے ہٹا لیا پیروں کے ذریعے سے، اس طرح کہ وہ خود بھی بھول گیا کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ اس کا بدلہ بھی اس کو دے گا۔ اور اگر اس نے ایک ذرے کے برابر بھی پاپ اور گناہ کیا ہوگا، وہ سمجھتا ہوگا یہ چھوٹا ہے، کسی دوست کو برا بھلا کہہ دیا، یا کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر لی، بیوی کو دھتکار دیا ناحق طریقے سے، وہ بھول گیا کر کے اللہ سے توبہ اس نے نہیں کی، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ ترازو کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے، ایک ذرے کی نیکی کے ذریعے سے نیکی کا پلڑا جھک سکتا ہے تو ایک ذرے کی برائی کے ذریعے سے برائی کا پلڑا جھک سکتا ہے، آدمی کے جہنم کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور یہ جزا اور سزا کو ثابت کیا اور قیامت کے دن کو ثابت کیا۔ سب سے پہلی چیز جس کی قسم اللہ نے کھائی وہ ہے ہوا۔ میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو بکھیر دیتی ہے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد بھی ہوائی ہے، کہ اللہ یہاں پر ہوا کی قسم واپس کھا رہے ہیں کیونکہ یہ بادل کے بوجھ کو اٹھاتی ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہاں ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے نا 1500 سال پہلے تقریباً ایک ایسے نبی پر نازل ہوا تھا جو نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ ان کی شان ہی یہ تھی کہ وہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ آج اگر کوئی آدمی جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو آسمان کو دیکھے اور بادل کو دیکھے تو کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بادل جو ہے یہ وزندار چیز ہے؟ کبھی نہیں۔ آدمی بادل کو دیکھ کر اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بالکل ہلکی چیز ہے۔ آدمی پلین کے اندر سفر بھی کرتا ہے، بادلوں کو چیرتا ہے تو اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بادل بالکل بے وزن چیز ہے۔ لیکن 1500 سال پہلے یہ امی نبی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں ایسی ہواؤں کی جو بادل کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ بادل کا کون سا بوجھ؟ آج کل سائنس والوں نے یہ بات ثابت کی کہ بادل اگرچہ لگتا ہے بڑا ہلکا، روئی کے گھپے کی طرح معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ بوجھل ہوتا ہے۔ ایک عام بادل جو ہم دھوپ والے دن کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اس کے وزن کو جب سائنس والوں نے سب کے سامنے واضح کیا تو کہتے ہیں کہ ایک عام بادل کا وزن ہی 1 ملین ٹنز کے بقدر ہوتا ہے، اور بڑا سے بڑا بادل ہو بارش سے لبریز تو اس کا وزن سائنس والے کہتے ہیں 10 ملین ٹن تک ہوتا ہے۔ یعنی آپ ذرا سمجھے کہ اگر ایک ہلکا سا بادل بھی ہو نا اس کے اندر وزن 1 ملین ٹنز یعنی 10 لاکھ گاڑیوں کا جو وزن ہوتا ہے نا، ایک 4 ویلر ہوتی ہے اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اس طرح اگر 10 لاکھ 4 ویلر ہو، ایک معمولی بادل کا وزن ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر جتنے زیادہ پانی اس بادل کے اندر ہوگا تو 10 لاکھ گاڑیوں سے اور اس کا وزن بڑھتا جائے گا۔ وہ اس طرح ہمارے اوپر سے گزرتے ہیں کہ ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، حالانکہ ہم اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک چوٹی کی جتنی حیثیت ہمارے یہاں پر ہوگی اس سے کم حیثیت ہماری اللہ کے یہاں پر ہے۔ لیکن اللہ نے اتنا خیال رکھا کہ ہم پر روزی کا نظام زبردست طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے برسا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں زندگی ملتی ہے، اور اتنے بوجھل بادل کبھی بھی ہم پر گرتے نہیں ہیں۔ ان کے بوجھل ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، اسی طرح برف ان کے اندر ہوتا ہے۔ ان برف اور پانی کے قطروں کی کثرت کی وجہ سے بادل بوجھل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو معمولی بادل ہوتا ہے 10 لاکھ گاڑیوں کے بقدر اس کا وزن ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے ایک امی نبی
یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ قسم کھا رہا ہے ان بادلوں کی جو بوجھل چیزیں یعنی بادل اٹھاتے ہیں، ان ہواؤں کی جو بادل کو اٹھاتے ہیں۔ تو بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو دوسری چیز ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی وہ ہے ہوا۔ میں قسم کھاتا ہوں ہواؤں کی جو اس طرح بادل کو اٹھاتی ہیں، جو بادل بڑے بوجھلے ہوتے ہیں، بڑے ثقیل ہوتے ہیں۔ بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ ہوا کی قسم نہیں کھا رہے، ہوا کی قسم تو پہلے کھا چکے، یہاں پر دراصل اللہ بادل ہی کی قسم کھا رہے ہیں جو پانی کے بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی؟ تو یہاں ترجمہ ہوتا ہے میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو آسانی سے چلتی ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کشتی ہے، جو آسانی سے سمندر پر رواں دواں ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کتنے سب مشکل معاملے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، سہل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہاں پر بھی اللہ نے ہواؤں کی ہی قسم کھائی ہے جو آسانی سے رواں دواں ہوتی ہے، بادل کو یہاں وہاں آسانی سے لے جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تقسیم کر سکے۔ اور آخر میں جس چیز کی قسم کھائی تو وہ بھی مفسرین کے قول کے مطابق ہوا ہی ہے کہ اللہ ہوا کی قسم کھاتا ہے، وہ ہوا جو ایک بہت اہم چیز کو تقسیم کرتی ہے۔ اہم چیز سے یہاں پر مراد پانی ہے کہ ہوا بادلوں کو یہاں وہاں پھیرتی ہے، جس کے ذریعے سے پانی الگ الگ علاقوں کے اندر آتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، ہمارے جانور بھی سیراب ہوتے ہیں، ہماری کھیتی بھی اگتی ہے تو ہم کھیتی وغیرہ کھا سکتے ہیں، ہمارے جانور بھی کھیتی وغیرہ کھا سکتے ہیں تو پھر ہم جانور کو بھی کھا سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ رزق کا بندوبست ہمارے لیے کرتا ہے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فالمقسمات امرا سے مراد فرشتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں جو معاملوں کی تقسیم کرتے ہیں، رزق کی تقسیم کرتے ہیں۔ کسی کے لیے کتنا رزق ایک فرشتے کے حوالے اللہ کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اس کا رزق اس کے لیے تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو چار چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئی ہیں، ایک قول کے مطابق ان چار چیزوں سے مراد ہوا ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق والذاریات ذروا سے مراد ہوا، پھر فالحاملات وقرا سے مراد بادل، فالجاریات یسرا سے مراد کشتی، اور فالمقسمات امرا سے مراد فرشتے۔ ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کو جھٹلاؤ مت، یہ بالکل سچ ہے۔ اللہ بہت سچے ہیں۔ اللہ جب کوئی بات ہم سے کریں نا تو ایک مؤمن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بات مانی لیتا ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کیوں یہاں پر قسمیں کھا رہے ہیں؟ قسم تو وہ کھاتا ہے جس کی بات کے مردود ہونے کا امکان ہو، کوئی آدمی جھوٹا ہو، ہمیں اس کی بات پر یقین نہ آتا ہو تو وہ قسمیں کھائے گا، نتیجے میں ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات ہم سے کہے، قرآن کے اندر جب اللہ نے کہہ دیا تو ہم تو اس کو مانیں گے۔ اس کے باوجود اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ تو اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو ویسے تو میری تمام باتیں سچی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں قسم کھا رہا ہوں تاکہ تمہارے دل کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، تم بالکل میری بات کو سچ جان کر سچ مان لو، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں۔ اور نیز اللہ نے جن باتوں کی قسم کھائی نے ان کی قسموں کے اندر اگر غور کیا جائے نا تو قسم کے ذریعے سے جو بات ثابت کی جا رہی ہے، جیسے یہاں پر قیامت، جزا اور سزا، تو اس پر ہمیں دلیل بھی ملتی ہے۔ یہاں پر اللہ یہ قسمیں کھا کر قیامت کو ثابت کر رہے ہیں اور جزا اور سزا کو ثابت کر رہے ہیں، تو ہم قسموں کے اندر غور کریں، ہم کو قیامت کی حقانیت سمجھ میں آئے گی، جزا اور سزا کی حقانیت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پیدا کی، یہ ایک ایسی لطیف مخلوق ہے کہ جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ بادلوں کو یہاں وہاں کرتی ہے اور یہاں وہاں کرنے کے نتیجے میں تم پر بارش برستی ہے۔ کبھی تم نے اس بارش کے بوندوں پر نظر گھمائی؟ کبھی اس کا مشاہدہ کیا؟ وہ بارش کا ایک بوند کس طرح نئی زندگی مردہ زمینوں کو دیتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹھنڈی کے موسم کے اندر کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے یہ منظر دیکھا،
تو جس طرح اللہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کرنے پر قادر ہے، تو اس 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کیوں قادر نہیں ہوگا؟ جو درزی شیروانی اپنے لیے سلوا سکتا ہو، اگر تم اس بات میں شک کرو کہ کیا یہ کرتا برابر سلوا سکے گا یا نہیں، تو پھر بیوقوفی ہماری طرف ہی لوٹے گی نہیں کہ بھلا وہ شیروانی اپنے لیے سل سکتا ہے تو پھر کرتا اور قمیص سلوانا اس کے لیے تو ایک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، معمولی بات ہے۔ تو اللہ نے جب اتنا بڑا نظام ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے تو پھر ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زمین سے نکالنا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اور اگر ہم دوسرا کل لیتے کہ مراد نمبر 1 سے ہوا ہے، نمبر 2 سے بادل، نمبر 3 سے کشتی اور نمبر 4 سے فرشتے، تو اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ دیکھو یہ سب انعامات تم پر میں نے کیے۔ ہوا ایک انعام ہے، گرد و غبار کو یہ ہوا بکھیر دیتی ہے، اس کے ذریعے سے تم کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اور آج کل تو ہوا کے ذریعے سے جب وہ ونڈ ٹربائن گھومتی ہے تو الیکٹریسٹی بھی ہم کو حاصل ہوتی ہے، بجلی بھی ہم کو حاصل ہوتی ہے ہواؤں کے زور اور دباؤ کی وجہ سے۔ تو ایک ہوا کے ذریعے سے میں نے تم پر انعام کیا، اسی طرح بادل کے ذریعے سے تم پر میں نے انعام کیا کہ بوجھل مخلوق یہ تم پر بارش برساتی ہے، تم سیراب ہوتے ہو، تمہارا رزق تیار ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی کہ سمندر کے اندر تیر کر تو تم سفر کر نہیں سکتے، تیرنا اگر آتا بھی ہو تو آدمی کتنے دور جائے گا، لیکن سفر کشتیوں کے ذریعے سے کتنا آسان ہو چکا ہے۔ اللہ ان کشتیوں کی قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی سب مشکل چیزیں آسان میں نے کر دی۔ نے پھر اللہ ہمارے سامنے فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں کہ کتنی اچھی مخلوق، کتنی معزز مخلوق۔ قرآن کے اندر عام متن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ بھی بعد میں کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اتنے اونچے سمجھے جاتے ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ پہلے، فرشتوں کا تذکرہ پہلے، وہ کتبہ و رسلہ۔ یہ فرشتوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بہت اونچا ہے، یہ بات اس سے واضح ہو رہی ہے۔ یہ تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، اس لیے جب اتنے سب انعامات میری جانب سے تم پر ہو رہے ہیں تو اے بنو آدم، اے آدم کے بیٹو، یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ حساب تم سے لوں گا، نہیں، ہر کوڑی کا حساب میں تم سے لوں گا۔ تم نے اگر ذرہ برابر بھی ناشکری کی میں اس کا حساب تم سے لوں گا، اور اگر تم نے میری فرما برداری کی تو تم کو انعام بھی ملے گا۔ یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس طرح دیکھو اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا اور جزا اور سزا کو ہمارے سامنے ثابت کیا۔ فرشتوں کا مقام اگرچہ بہت اونچا ہے، لیکن ایک مسئلہ درمیان میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ فرشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بالکل عام فرشتے اور ایک بالکل خاص فرشتے۔ خاص فرشتے جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، خاص قسم کے فرشتے، اللہ کے کاشد ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک عام فرشتے جو اس طرح حساب کتاب وغیرہ پر مأمور ہوتے ہیں، یہاں وہاں زمین کے نظام سنبھالنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ انسان جب ایمان قبول کر لیتا ہے انہیں، تو جو عام انسان ہوتا ہے جیسے ہم اور تم، اسی طرح ولی صحابہ بھی اسی میں آ گئے، نبی کے علاوہ سب لوگ عام، وہ عام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ یعنی اگرچہ وہ ہے انسان لیکن وہ افضل ہوتا ہے عام فرشتوں سے۔ اور جو خاص قسم کے فرشتے ہوتے ہیں نا جیسے جبرائیل، میکائیل، وہ ہم جیسے عام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اس میں صحابہ بھی آ گئے، یعنی حضرت ابو بکر عمر سے بھی زیادہ افضل۔ ہاں، ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نبی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، وہ ان خاص فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے جو اللہ کے یہاں پر مقدم ہے کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل۔ یہ ہمارا مستقل عقیدہ ہے۔ ہاں، جو خاص فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل، یہ ترتیب ہے۔ اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے، آپ قرآن کے اندر دیکھو تو فرشتوں نے کس کے سامنے سجدہ کیا؟
आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो एक इंसान थे। और ये जो सद्दा था, ये सद्दा इज़्ज़त वाला सद्दा था कि इस तरह फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त दी। हकीम ज़ात अदना मखलूक को आला के सामने सद्दा करने का हुक्म देगी ना, या ये कि जो मखलूक अफजल है उसको अल्लाह कहेगा कि तू सद्दा कर ऐसी मखलूक को जो तुझसे अदना है? ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह हकीम है, इसलिए अल्लाह ने कम तर मखलूक यानी फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आला मखलूक यानी आदम के सामने सद्दा करो। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ाई। मालूम हुआ इंसान फ़रिश्तों से अफजल है। इसी तरह फ़रिश्ते तो गुनाह कर ही नहीं सकते। उनके लिए इबादत करना ऐसा है जैसा हमारे लिए सांस लेना। हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर शहवत है, हम कितनी सब रुकावटों के बावजूद इबादत अल्लाह तबारक व तआला की करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इसकी कदर है, इसलिए हमारा दर्जा फ़रिश्तों से ऊंचा। इसीलिए तो शायर कहता है कि फ़रिश्ता बनने से या रब मेरी तौकीर घटती है। फ़रिश्ता बनने से या रब मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जूद मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। लेकिन एक तरफ शायर ये भी कहता है कि फ़रिश्ता बनने से ज़्यादा अफजल इंसान बनना होता है, लेकिन इसमें पड़ती भी है मेहनत ज़्यादा। आदमी को मेहनत करनी पड़ती है तो फिर वो अफजल होता है। वरना अगर आदमी काफिर होता है, बुरे अमाल करता है, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करता है, ज़िना करता है, नमाज अदा नहीं करता, तो ये आदमी फिर फ़रिश्तों से भी बदतर हो जाता है। फ़रिश्ते क्या, जानवर से भी बदतर हो जाता है। खुसूसन नमाज की तरफ हमारी तवज्जो पहले होनी चाहिए। हदीस के अंदर आता है अस्सलातु खैरु मौजू, नमाज वो सबसे बेहतरीन इबादत है जो अल्लाह ने वज़ा की बंदों के लिए ताकि बंदे उसके करीब हों। नमाज से तो गुनाह मिट जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई गुनाह हो जाए तो सबसे पहले नमाज अदा करो। फ़र्ज़ नमाज भी सही, अल्लाह उस फ़र्ज़ नमाज के बदले में तुम्हारा गुनाह माफ़ कर देगा। एक सहाबी थे जिनका नाम मुहद्दिसीन ने लिखा है अबुल यसर, काब इब्ने अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु। खजूरें बेचा करते थे ये। एक मर्तबा एक हसीन और जमील औरत इनके सामने आई, खजूर बेचते थे, नज़र उन पर पड़ गई तो कहा उस हसीन और जमील औरत से उस सहाबी ने कि आप मेरे घर ज़रा चलें, वहाँ पर खजूरें ज़्यादा हैं और उम्दा है, वो वहाँ से चुनकर आपको खजूरें देता हूँ। सहाबी भी हमारी तरह इंसान थे, जिस तरह हमसे गुनाह होते हैं इस तरह सहाबी से भी गुनाह होते थे। इसमें हमें सहाबा की कोई तहकीर नहीं समझनी चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने उनके पास गुनाह करवाए ताकि हमारे सामने हुक्म वाज़ेह हो। वो घर ले गए, फिर कहते हैं कि मैंने उस औरत के साथ जिमा के अलावा सब कुछ कर लिया। मैंने उस औरत को बोसा भी दिया और उस औरत के साथ जिमा के अलावा सब कुछ कर लिया मैंने। फिर मैं जिमा करने वाला ही था कि इतने में उस औरत ने मुझे कहा, ए अबुल यसर, अल्लाह से डर, इत्तकिल्लाह। क्या कर रहे हैं? अगरचे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, तू बाज़ार के अंदर खुल्लम खुल्ला तो नहीं ये किया नहीं, क्योंकि तुझे लोगों की नज़रों से डर लगता है। तू घर के अंदर मुझे ले आया जहाँ पर कोई नहीं। ए अबुल यसर, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह भी यहाँ मौजूद है? क्या नज़र नहीं आता कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है? अबुल यसर बिल्कुल रुक गए, घबराहट तारी हो गई, पसीने निकल गए। फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, आप मुझ पर हद कायम करो, मैंने गुनाह का काम किया है, मैंने फ़लाँ फ़लाँ मामला किया और उस औरत के साथ मैंने सब कुछ कर लिया जिमा के अलावा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया। इतने में हज़रत उमर वहाँ पर ही थे। कहने लगे, ए अबुल यसर, जब अल्लाह ने तेरा ऐब हम सब से छुपाया, तेरा ऐब खुल्लम खुल्ला यहाँ पर ज़िक्र करके अपने आप को ज़्यादा रुस्वा क्यों कर रहे? अल्लाह ने जब तेरी सत्तारी की, किसी को मालूम था नहीं, चुपचाप तौबा कर लेते तू। यहाँ पर आकर सबके सामने अपना ऐब काहे को बयान करते हैं? लेकिन वो ज़िद्दी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, मुझ पर हद कायम कीजिए, मुझे सज़ा दीजिए मुनासिब, क्योंकि सज़ा मिलेगी तभी मेरा ये पाप धुलेगा, वरना मेरा ये गुनाह धुल नहीं सकता।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس چہرہ پھیر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دن کے دو کناروں کے اندر نماز ادا کرو، اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ادا کرو، اور رات کی گھڑیوں کے اندر بھی نماز ادا کرو، یعنی مغرب، عشاء، فجر، یہ نمازیں بھی ادا کرو، یقین جانو نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ آیت حضور نے ابو الیسر کو سنائے اور کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ نماز ادا کی، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ دیکھو اتنا خطرناک گناہ، لیکن نماز کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ ہم سے ہو جائے ہم نماز کی طرف رجوع کریں، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اگر کوئی ہے تو وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے، سب سے افضل عمل۔ خوبصورت عبادت ہے۔ معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ سب سے پہلے 50 کی شکل میں تھا یہ تحفہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے 50 سے وہ نمازیں ہم پر 5 ہو گئی، لیکن ہم اس میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ محروم کون؟ نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں مضبوطی ہونی چاہیے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب عمل سمجھا جاتا ہے، اور اس سے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ او ہم سے گناہ ہو گیا، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا کیا مطلب؟ پوری زندگی تو گناہوں کے اندر ہم نے گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ظلم کرتے ہو اپنے آپ پر اور پھر میری طرف رجوع ہوتے ہو تو میں تم کو معاف کروں گا، اور میرے علاوہ تم کو معاف کرنے والا کون ہے؟ کون ہے میرے علاوہ تم کو معاف کرنے والا؟ لہٰذا اگر تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہو تو یہ تو ایک طرح کا شرک اور کفر ہے، کیونکہ پھر تمہارا اللہ کی صفت رحمت پر یقین نہیں، اور اللہ کی صفت رحمت پر یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو اللہ کے علاوہ معاف کون کر سکتا ہے، جب یہ آیت اتری نے تو شیطان دھارے مار مار کر رونے لگا۔ شیطان دھارے مار مار کر رونے لگا، اس لیے رونا اس نے شروع کیا کیونکہ اب سب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ سے نا امید کوئی ہوگا نہیں، اور اس کو بنو آدم سے دشمنی ہے۔ بنو آدم سے دشمنی کی وجہ سے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب جہنم کی آگ میں جلے، لیکن اللہ سے جو ایمان والے رحمت کی امید رکھتے ہوں اللہ ان کو آگ کے اندر جلا ہی نہیں سکتا۔ تو شیطان بھی اس آیت کے نازل ہونے کے وقت دھارے مار مار کر رونے لگا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک ایمان والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اتنی زبردست آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی نہر کے پاس جائے اور 5 مرتبہ اس نہر کے اندر اپنے کپڑے دھوئے تو کیا اس کپڑے پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 5 نمازیں اسی طرح ہیں، تم روزانہ ان کو پڑھتے رہو، اللہ تم سے جتنا بھی میل کچیلے سب دور کر دے گا۔ جمعہ کی نماز ادا کرتے رہو، جو آدمی جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد پھر جمعہ پڑھتا ہے تو درمیان کے جتنے گناہ اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے جو آدمی رکھتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے سال بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے، درمیان کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ جہنم کے اندر پھر داخل کس کو کرے گا؟ جہنم کے اندر اس کے باوجود بھی داخل ہونے والا سب سے بڑا گمراہ شخص ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے تو سب چیزیں ہمارے لیے کھول دی، اتنا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دیا، پوری زندگی دی ہم کو، 60-70 سال کی زندگی کم ہوتی ہے، آدمی کیا کیا کر لیتا ہے، لوگ 10 سال کے اندر چاند میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو 60-70 سال کی زندگی کے اندر اللہ نے ہم کو یہ کہا کہ بس میرا کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لو، زبان سے ایک مرتبہ اللہ کہہ لو، میرے قریب آؤ، لیکن ہمیں اتنی لمبی چوڑی زندگی کے اندر اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو ہم سے زیادہ گمراہ پھر کون ہوگا؟
آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد فرشتے کے راستے ہیں، جس سے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اللہ ان راستوں کی قسم کھاتا ہے، اس آسمان کی قسم کھاتا ہے۔ اور ایک کو یہ کہ یہاں پر آسمان سے مراد اوپر والی فضا ہے۔ یہاں ستاروں کے گردش کرنے کے الگ الگ راستے ہوتے ہیں، کچھ ستارہ اس طرف جاتا ہے، کوئی ستارہ اس طرف جاتا ہے۔ جس طرح سورج اور چاند بھی دو بڑے بڑے ستارے ہیں، ان کا ایک گزرگاہ ہے اور ان کے بھی گزرنے کے راستے ہیں۔ اللہ ان راستوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں اس طرح راستے والے آسمان کی قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً تم الگ الگ باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ اللہ ہے، لیکن تمہارے اعمال کچھ الگ طرح کے ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہو اللہ ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں زندہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اللہ کیوں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ زندہ کرے گا تو ہم کیوں اس میں شک کرتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت سے ملک دیکھے نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت سے ملک دیکھے نہیں۔ شاید ہی کوئی ہوگا یہاں جس نے امریکہ دیکھا ہو، لیکن دو تین لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ ہے، تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں یا نہیں؟ اور یہاں پر تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، سب کے سب سچے، اور اتنے سب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت ہونے والی، قیامت آئے گی، قیامت واقع ہوگی، تو ہم کیوں ان لوگ کو جھٹلا رہے ہیں؟ جب امریکہ ہم نے دیکھا نہیں، جب چاند پر لینڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن جب دو تین لوگ ہم کو کہہ دیتے ہیں، نیوز کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو ہم ان سب چیزوں کو ماننے کے لیے تیار، آسمانی سفر کو ماننے کے لیے بھی تیار، چاند پر لینڈنگ ہوئی اس کو ماننے کے لیے بھی تیار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ جھوٹے شخص تھے؟ حضور تو سراپا سچ تھے۔ ان کے علاوہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو قیامت کے بارے میں بتلایا، تو ہم قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ انکار کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ تو اے لوگوں، تم الگ الگ باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ محمد کے بارے میں بھی الگ الگ باتیں کہتے ہو۔ کبھی تم کہتے ہو محمد شاعر ہے، کبھی تم کہتے ہو محمد سچ بول رہے ہے، کبھی تم کہتے ہو محمد سچ ہی بولتا ہے، کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، لیکن کبھی تم محمد کی باتوں سے اعراض اس طرح کرتے ہو جیسا کہ تم محمد کو جھٹلا رہے ہو۔ کبھی جادوگر کہہ دیتے ہو ان کو، کبھی کاہن کہہ دیتے ہو۔ یہ سب چیزیں تمہاری مختلف باتیں ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں حق سے وہی شخص پھرتا ہے جس کی تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی حق سے پھرے گا۔ یعنی دماغی اعتبار سے کوئی آدمی پھرا ہوا ہوتا ہے نا، وہی آدمی حق سے پھرتا ہے، کیونکہ بالکل واضح بات ہے۔ دین تمہارے سامنے بالکل واضح ہے، اللہ تمہارے سامنے بالکل واضح ہے۔ کیا یہ پوری چیز دھماکے کے ذریعے سے بس وجود میں آ گئی بغیر اللہ کے، بغیر وجود دینے والے کے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، پریس کے اندر دھماکہ ہوا، کاغذ خود بخود اس طرح لگے اور یہ قرآن خود بخود تیار ہو گیا، تو کوئی میری بات مانے گا نہیں۔ تو جب یہ قرآن خود بخود بنا نہیں، میں کہوں کہ یہ چٹائی جو ہے یہ مسجد میں ہے، دھماکہ ہوا اور یہ آ گیا، تو کوئی میری بات مانے گا نہیں۔ تو اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سیارے، اتنے سمندر، یہ خود بخود آ کس طرح سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہم غور کریں، ایک درخت کو ہم دیکھیں، ہم جو خراب سانس نکالتے ہیں نا، درخت اس خراب سانس کو یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے لیتا ہے اور بدلے میں ہم کو اچھی سانس دیتا ہے۔ سورج اور چاند کی جو مختلف روشنیاں ہوتی ہیں نا، ان کے ذریعے سے درخت پر لگنے والے پھل اور فروٹس کے ذائقوں کے اندر فرق آتا ہے۔ پانی درخت اپنے اندر لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی نشو و نما بڑھاتا ہے، لیکن پھل فروٹس کے اندر اس پانی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ درخت کے اندر ہی اگر کوئی آدمی غور کر لے، جو ہمارے مسجد یوسف کے سامنے ہے، تو اللہ پر آدمی رسائی کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ ایک دھماکہ ہوا اور اس طرح سب چیزیں خود بخود ہونے لگی؟ اتنی کمپلیکس دنیا، اتنی تفصیلی دنیا اس طرح خود بخود پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جو چیز خود بخود پیدا ہوتی ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں کس طرح غلطی؟ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق کے درفتیست معرفت کردگار۔
فارسی کے اندر ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ جو سبز درخت ہے نا، ایک ہوشیار آدمی کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کا ہر ایک ایک ورق ایک دفتر کی مانند ہے۔ تم غور تو کرو، اللہ کی مخلوق کے اندر غور کریں ہم۔ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر ایک آیت ہے جو یہ بات بتا رہی ہے کہ کوئی ہے آدمی جو اس نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا۔ یہ زمین جو ہے، دھرتی، فی گھنٹہ 1000 میل کے حساب سے چکر لگاتی ہے۔ اگر ہم گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوں اور گاڑی معمولی سی 200 کی سپیڈ پر ہو، ہم پانی بھی نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں پانی یہاں وہاں منتشر نہ ہو جائے۔ لیکن زمین فی گھنٹہ 1000 میل کے حساب سے دوڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اتفاق سے یہ سب چیزیں وجود میں آ گئی؟ یہ اللہ کے پیدا کردہ نظام کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ سورج کی سطح پر 12000 فahrenheit کا ٹیمپریچر ہے، سطح کی بات کر رہا ہوں۔ گہرائی کے اندر کتنی گرمی ہوگی اللہ ہی جانے۔ 12000 فahrenheit کا ٹیمپریچر سورج کا ہے۔ زمین سے یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دوری پر ہے۔ اگر یہ فاصلہ آدھا ہو جاوے نا تو زمین جل کر خاک ہو جاوے، لیکن یہ معتدل طریقے سے اللہ نے سورج کو بالکل دور رکھا، چاند کو بالکل قریب رکھا۔ خود بخود ہو سکتا ہے، یعنی زبان بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اتنی سب نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے اندر ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو زمین کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تم اللہ پر اگر یقین رکھو نا، ہر چیز کے اندر تم کو نشانی نظر آ سکتی ہے۔ ایک پتا، درخت کا ہی پتا، اس کو جب بکری کھاتی ہے تو دودھ نکالتی ہے، اس کو وہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکالتا ہے، انسان کھا جاوے تو گوبر نکالے گا، کوئی دوسرا جانور کھائے گا تو گوبر نکالے گا، شہد کھاتی ہے، شہد کی مکھی کھائے گی اس کو تو شہد نکالے گی۔ ایک ہی پتا ہے لیکن مختلف نوع نتائج کا مظہر بن رہے گی۔ اتفاق کبھی ہو نہیں سکتا۔ ہوش اڑا دیتا ہے ان زہرا جبینوں کا جمال، ہوش اڑا دیتا ہے ان زہرا جبینوں کا جمال، خود وہ کیا ہوں گے ان کو ہوش میں لانے والے۔ تو زمین کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری جانوں کے اندر غور کرو۔ روزانہ تم غسل کرتے ہو، روزانہ تم آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہو، ذرا اپنے آپ کو دیکھو اور تمہیں خود اپنے اندر اللہ نظر آئے گا، اللہ پر دلالت کرنے والی چیزیں نظر آئیں گی۔ مثلا یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، آنکھ، اس کے بارے میں یہ بات سائنسدانوں نے لکھی ہے کہ 10 ملین الگ الگ رنگوں کا یہ تعین کر سکتی ہے۔ 10 ملین الگ الگ رنگوں کا یہ تعین کر سکتی ہے، یعنی 1 کروڑ رنگوں کا یہ آنکھ تعین کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ آنکھ جیسا نہیں ہے۔ دل کے بارے میں یہ بات کہا جاتا ہے کہ یہ دن کے اندر 100,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ایک دن میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 100,000 مرتبہ۔ اگر یہ ایک بھی دھڑک چھوڑ دے اور 1-2 منٹ کے لیے دھڑکنا بند کر دے، انسان کے پھانپے ہو جائیں گے، ہارٹ اٹیک آ جائے گا اس کو۔ اس طرح یہ دل 100,000 مرتبہ روزانہ جب دن کے اندر دھڑکتا ہے تو آدمی کو اللہ کا ذرا تو خوف رکھنا چاہیے کہ میں اتنا زیادہ اللہ کا محتاج ہوں کہ ہر مرتبہ یہ دھڑکنا چاہیے، ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو دھڑکائے، ورنہ اللہ نے ایک مرتبہ بھی اس دل کو کہہ دیا نا کہ بھائی دھڑکنا بند کر دے، میری زندگی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ انسان اپنے آپ میں غور کرے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، یعنی وہ لوہا جو گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کیا کیا نہیں کر سکتا، بڑی بڑی رفتار کے اندر آدمی گاڑیاں چلاتا ہے، بمپر وغیرہ وہ گاڑیاں برداشت کرتی ہے، تو لوہا جو ہوتا ہے نا، ہڈیاں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور۔ اللہ نے یہ سسٹم انسان کے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ناک ہے، ناک 10 کھرب چیزوں کو یہ سن سکتی ہے، 10 کھرب چیزوں کو یہ سن سکتی ہے، یہ ناک۔ زبان
کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذائقہ زبان چھوڑتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں غور کرو، خود اپنے آپ کے اندر غور کرو، تمہیں میں مل جاؤں گا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ہم اس طرح دیکھیں تو صحیح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ قرآن حق ہے، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اور بولتے ہو اس طرح قرآن حق ہے۔ اب دیکھو، انسان اپنے اعضاء کے ذریعے سے جن چیزوں کا احساس کر سکتا ہے نا، جن چیزوں کا وہ احساس کر سکتا ہے، وہ چیزیں انسان زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ مثلا دیکھی گئی چیز اچھی طریقے سے سمجھ پائے گا، وہ سونگی گئی چیز کو اچھی طریقے سے سمجھے گا، چکھی گئی چیز کو اچھی طریقے سے سمجھے گا، کانوں سے سنی ہوئی چیز کو اچھی طریقے سے سمجھے گا۔ لیکن آپ دیکھو گے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حق ہے جس طرح تم آپس میں بولتے ہو۔ تو اللہ نے اس کی تخصیص کیوں کی؟ حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے کہ جس طرح جو چیز تم دیکھتے ہو یہ حق ہوتا ہے، اس طرح یہ قرآن حق ہے۔ جس طرح جو چیز تم چکھتے ہو، جو چیز تم سنتے ہو، جو چیز تم چھوتے ہو وہ حق ہے، اس طرح یہ قرآن حق ہے۔ اللہ نے یہاں پر بولنے کی بات ذکر کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو دیکھنے کے اندر کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز اگر بہت دور ہو یا آنکھوں کے اندر کمزوری ہو تو کیا آدمی صحیح دیکھے گا ہمیشہ؟ نہیں۔ دیکھو میں چشمے کا محتاج ہوں، اگر میں چشمے اتار لوں تو کون مسجد میں آیا کون مسجد سے گیا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ تو دیکھی گئی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن دیکھی گئی چیزوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں۔ سنی گئی چیز میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سنی گئی چیز کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ کبھی آدمی کچھ کہتا ہے ہم سمجھتے کچھ اور ہیں۔ کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے تو جو چیز چکھتا ہے وہ چیز ہوتی ہے میٹھی لیکن اس کو لگتی ہے کڑوی۔ چکھی گئی چیز میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو آدمی بولتا ہے نا، تو اگرچہ سامنے والا شاید اس کو غلط سمجھے، لیکن جو بول رہا ہے نا وہ تو سمجھ ہی لے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اگرچہ فالتو کا لفظ بھی بولے گا، وہ کچھ بھی بولے گا، لیکن جو بول رہا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہ بالکل حق ہے نا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح حق ہے، اللہ نے اس لیے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو اس طرح مذاق کے اندر سوال کرنا قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت کے دن کب واقع ہوگا، یعنی کرنے تو ہیں ان کو گناہ نے، پھر جب ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر حساب دینا ہوگا، مت کرو گناہ، تو یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اچھا اللہ ہم کو عذاب دے گا تو آج ہی کیوں عذاب نہیں دیتا ہم کو، یعنی اس طرح اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح اندازے سے باتیں کرنا نے، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا دین کے بارے میں، کچھ بھی بولنا، جو چیز سمجھ میں آئے اس کی تصدیق کر لی، جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کو جھٹلا دیا، تو خدا کی مار ہو ایسے لوگوں پر۔ اور قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا ایسے لوگوں سے کہ اپنی شرارت کا مزہ چکھو۔ یہی وہ قیامت تھی جس کی جلدی تم مچایا کرتے تھے۔ ہاں جو نیک لوگ ہوں گے وہ باغات کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے، جو پروردگار ان کو دے گا وہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے۔ کون سی نیکی کرتے تھے؟ تو یہاں پر بالخصوص 3 نیکیوں کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 1، رات کے وقت بہت کم سوتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے، اور پھر تہجد پر مغرور نہیں ہوتے تھے کہ میں نے تہجد ادا کی، بہت اونچا کام کیا، میں اب بڑا، سب لوگ حقیر۔ سحری کے وقت پھر اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے اور اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے کہ یہ اللہ میں نے تہجد ادا تو کی، لیکن کیا معلوم کہ اس کے اندر کتنی غلطی اور کوتاہیاں میں نے کی ہو، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں سحری کے وقت۔ اور نمبر 3، مال خوب خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مالوں کے اندر حق ہوتا ہے، سائل کا بھی محروم کا بھی۔ یہ بس ایک آیت آخر میں سمجھا دوں، اس کے بعد میں مجلس انشاءاللہ پوری کرتا ہوں۔ سائل کہتے ہیں اس کو جو مانگے، جیسے یہ بھکاری آتے ہیں نا مانگنے والے، ان کو کہتے ہیں سائل، اور محروم ان کو کہتے ہیں جن کو ضرورت تو ہو لیکن وہ کچھ مانگے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جن کے مالوں کے اندر مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے اور جو نہیں مانگتے ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو حق کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ مال اس کا ہے، یہ حق ہے کہ آدمی مال کو خرچ کرے اور ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ معلوم ہوا جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مالدار کون؟ جو رات کو پیٹ بھر کر کھا سکے، دن کو پیٹ بھر کر کھا سکے، جس کا پیٹ بھرا ہوا یہ مالدار۔
تو اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ جو فقیر لوگ ہیں نا، ایسا نہیں کہ میرا ہی حق میرے مال پر، ان کا بھی حق میرے مال پر ہے، میں ان کو بھی دوں، ہم ان کو کھلائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔